السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر ذیشان اور آج ہم بات کریں گے خونی اور بادی بواسیر کے حوالے سے۔ اس کو پائلز یا ہیمرائڈز بھی کہا جاتا ہے۔ خونی اور بادی بواسیر کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے غیر تعلیم یافتہ افراد بواسیر کے حوالے سے اپنا چورن اور منجن بیچتے ہیں۔ بیماری کے ڈر، خوف اور شرم کی وجہ سے مریض اپنا معائنہ کرانے سے گھبراتے ہیں اور اس کی وجہ سے پوشیدہ امراض کے نام پر کھلے ہوئے نام نہاد سینٹر مریضوں کو لوٹتے چلے جاتے ہیں۔ بواسیر کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں کہ اس کی وجہ سے مریض کی جان کو فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق ہو، اور دوسری بات یہ کہ پخانے والی جگہ پائی جانے والی ہر بیماری بواسیر نہیں ہوتی۔ بیماری کے ڈر، خوف اور شرم کی وجہ سے جب مریض اپنا معائنہ نہیں کرواتا تو اس کی وجہ سے وہ خطرناک بیماریاں جو کہ بواسیر سے ملتی جلتی ہیں وہ تشخیص ہونے سے رہ جاتی ہیں، اور بواسیر کے نام پر علاج کرواتے رہنے سے وہ بیماریاں مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہماری بڑی آنت کے نیچے والے حصے کو ریکٹم کہا جاتا ہے۔ ریکٹم کے اندر 3 سے 4 مقامات پر قدرتی طور پر مسے پائے جاتے ہیں۔ ان کو اینل کشنز کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری پخانے والے سوراخ کو بند رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ مریض کو مسئلہ تب ہوتا ہے جب خدا نخواستہ یہ مسے بڑے ہونا شروع ہو جائیں اور ان میں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے یا یہ باہر آنا شروع ہو جائے، تو ان مسوں کی وجہ سے ہونے والی بلیڈنگ یا ان کے باہر آنے کی وجہ سے مریض کو جو پرابلم ہوتا ہے اس کو خونی بواسیر کہا جاتا ہے۔ شروع میں مریض کو بلیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور پخانہ کرنے کے بعد خون کے فریش قطرے گرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور خود بخود اندر چلے جاتے ہیں، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب یہ مستقل طور پر باہر رہتے ہیں۔ اگر ان کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ خدا نخواستہ سوج کر بڑے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو شدید درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو تھرومبوزڈ پائلز یا تھرومبوزڈ ہیمرائڈز بھی کہا جاتا ہے۔ بواسیر کے علاوہ مریض کو ایک دوسری قسم کا مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کو اینل فشر یا بادی بواسیر کہا جاتا ہے۔ فشر والے مسئلے میں مریض کو بلیڈنگ کی بجائے درد کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ فشر والا مسئلہ مریض کو تب بنتا ہے جب قبض کی وجہ سے پخانہ سخت ہو کر باہر آتا ہے تو پخانے والے سوراخ پر ایک بہت گہرا زخم یعنی کٹ لگ جاتا ہے۔ اس زخم کے بننے کی وجہ سے مریض کو پخانہ کرنے کے بعد بہت شدید درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، پخانے والے سوراخ کے چاروں طرف پائے جانے والے پٹھے یعنی سفنکٹرز ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ زخم کی وجہ سے مریض کئی روز تک پخانہ روک کر رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے پخانہ جب سخت ہو کر جم جاتا ہے اور وہ باہر آتا ہے تو اس کی وجہ سے زخم پہ مزید رگڑ آتی ہے اور زخم مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور درد کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ زخم کے علاوہ مریض کو موقع بننا اور بلیڈنگ کا مسئلہ بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ تو فشر والا مسئلہ مریض کو تب بنتا ہے جب مریض کو قبض کا پرابلم ہو اور سخت پخانہ مریض کو بار بار آ رہا ہو۔ عام طور پر خواتین کے اندر ڈیلیوری کے بعد قبض کی وجہ سے فشر کا پرابلم بن جاتا ہے۔ بہرحال مریض کو عام بواسیر کا مسئلہ ہو یا فشر یا بادی بواسیر کا مسئلہ، یہ دونوں مسئلے مریض کے لیے ذہنی اور جسمانی تکلیف کا باعث ضرور بنتے ہیں، لیکن یہ دونوں قابل علاج بیماری ہیں، اور ان دونوں مسئلوں کی سب سے بنیادی وجہ قبض ہوتی ہے۔ فشر یا بواسیر کے علاج کے حوالے سے آپ میری اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔